الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى وقال في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے مہمان کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ جس خالق حقیقی نے مجھے اور آپ کو اس بابرکت اور منور پروگرام میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ ہوا کہ مجھ جیسے کم علم شخص کو آپ جیسی شخصیت کے روبرو لب کشائی کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے موضوع تک پہنچنے سے پہلے میں کچھ الفاظ میں حمد پیش کروں تو نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا، اللہ ساتھ دیتا ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں۔ تو توجہ سے سنیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی نہیں کوئی انتہا۔ تجھی سے ہر چیز کی ابتدا ہے، منتہا تو ہے، ازل سے ابد تک بے ابتدا بے انتہا تو ہے۔ تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن، تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن، تجھی کو حمد زیبا ہے ہم سب کا خدا تو ہے۔ بقا تجھ کو فنا مجھ کو، ثنا تیری زباں میری، میں فانی بے بقا ہوں ذات باقی لا فنا تو ہے۔ مولا مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، جدھر دیکھوں جہاں دیکھوں وہی جلوہ نما تو ہے، جدھر دیکھوں جہاں دیکھوں وہی جلوہ نما تو ہے۔ تجھی سے ہر چیز کی ابتدا منتہا تو ہے، دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے۔ اول ہے تو آخر ظاہر ہے تو باطن، اول ہے تو آخر ظاہر ہے تو باطن، جو کبر میں پھیلی ہے صدا تیرے لیے ہے۔ اور حاضر ہے تو ناظر حی القیوم، پھولوں کی بہاروں کی ندا تیرے لیے ہے، اور ممکن ہی نہیں ہے مشرک کو تو بخشے، ممکن ہی نہیں ہے کہ مشرک کو تو بخشے۔ قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے، کوئی مانے یا نہ مانے میں سناؤں گا، کوئی مانے یا نہ مانے میں سناؤں گا، ممکن ہی نہیں ہے مشرک کو تو بخشے۔ قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے، کوئی روکے یا نہ روکے میں کہوں گا، کوئی روکے یا نہ روکے میں کہوں گا، ممکن ہی نہیں ہے مشرک کو تو بخشے۔ قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، وقت بہت کم ہے، میں مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے خطبے کے دوران آپ حضرات کے سامنے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر پڑھا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت حسان بن ثابت؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تخیل یہ ہے، میرا تصور یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ پوچھ کر بنایا، اللہ نے آپ کو آپ سے توجہ، اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ پوچھ کر بنایا۔ یہ میں نہیں کہتا شعر، میں کہتا تو کوئی فتویٰ لگا سکتا تھا کہ تو نے تو مبالغہ کر دیا، تو نے تو بات کو بڑھا دیا۔ یہ وہ شعر ہے جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھے ہیں اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر یہ اشعار پڑھتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔
میرا تخیل یہ ہے، میرا تصور یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ سے پوچھ پوچھ کر بنایا۔ تو کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت حسان بن ثابت؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے جیسے چاہا آسمان کو بلندی دے دی، اللہ نے جیسے چاہا زمین کو وسعت دے دی، اللہ نے جیسے چاہا سمندروں کو پیدا کیا، اللہ نے جیسے چاہا دریاؤں میں روانی دے دی، اللہ نے جیسے چاہا شمس و قمر کو بنایا، اللہ نے جیسے چاہا شجر و حجر کو بنایا، اللہ نے جیسے چاہا جنت کو بنایا، اللہ نے جیسے چاہا جہنم کو بنایا، اللہ نے جیسے چاہا کائنات کو بنایا، اللہ نے جیسے چاہا کائنات کو سجایا۔ تمام کائنات کو جب سجایا، پھر جب آپ کو بنانے کی باری آئی تو پھر آپ سے مخاطب ہو کر پوچھا، محبوب اب تو بتانا تجھے کیسا بناؤں، محبوب اب تو بتانا تجھے کیسا بناؤں، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ میرا تخیل یہ ہے، میرا تصور یہ ہے کہ اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرے ہاتھ کیسے بناؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کہا ہوگا اللہ ہاتھ ایسے بنا کہ میں اوپر اٹھاؤں تو ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت ملے، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ میرا تخیل یہ ہے، میرا تصور یہ ہے کہ اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیری انگلی کیسے بناؤں، تو آپ نے کہا ہوگا مولا انگلی ایسے بنا کہ میں اشارہ کروں تو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے قدموں میں رکھ دے، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ میرا تخیل یہ ہے، میرا تصور یہ ہے کہ اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیری آنکھیں کیسے بناؤں، تو آپ نے کہا ہوگا مولا آنکھیں ایسے بنا کہ جس کو محبت کی نگاہوں سے دیکھوں وہ صحابی کہلائے، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ میرا تخیل یہ ہے، میرا تصور یہ ہے کہ اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا دماغ کیسے بناؤں، تو آپ نے کہا ہوگا مولا دماغ ایسے بنا کہ میں نماز کی حالت میں سوچوں تو تو قبلہ بدل دے۔ اتنا حسن دیا، چہرہ دیا تو والضحیٰ، زلفیں دی تو واللیل اذا سجا، آنکھیں دی تو ما زاغ البصر، دانت دیے تو یاسین، ہونٹ دیے تو واللسان وشفتین، سینہ دیا تو الم نشرح، ہاتھ دیے تو وما رمیت اذ رمیت۔ اتنا حسن دیا میرے دوستو، والضحیٰ والا چہرہ، واللیل والی زلفیں، تو کہنے دو نا مجھے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کی نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے برق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کی امی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین آج سریا، گردن ہے کہ برفرق زمین آج سریا، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیا، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امٹتے ہوئے بادل، قراءت ہے کہ اسرار جہاں بول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، اور شرمندہ تابع لب دندان پیغمبر، حرف بسنا خانی خامہ بصر سریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، بھائی توجہ، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، یہ ہاتھ یہ قونین کی تقدیر کے اوراق، یہ خط یہ خد و خال رخ مصحف انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کی قرنوں کے معابد، یہ نقش قدم بوسا گئے رف و جبریل، رفتار میں افلاک کی گردش کا تصور، کردار میں شامل بنی ہاشم کی انا ہے، گفتار میں قرآن کی صداقت کا تیقن، معیار میں گردوں کی بلندی کا فپا ہے، وہ شکر کے خالق بھی تیرے شکر کا ممنون، وہ حسن کا یوسف بھی کرے آئی نہ بندی، وہ یار کی قرآن تیرے یار صدیق کا قصیدہ، وہ یار کے قرآن تیرے یار صدیق کا قصیدہ، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، توجہ وقت بہت کم ہے، توجہ، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک کھار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی
تمیز من و یزداں، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا۔ بھائی توجہ دیکھیے، میں نے ابتدا میں کہا کہ اللہ ساتھ دیتا ہے اور میں باتیں دل سے کرتا ہوں، اور زہ جذب و کشش یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو، میں دل لے کے آیا ہوں کہ مجھے دل لے کے آیا ہے۔ بھائی توجہ سے سنیے، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک کھار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی تمیز من و یزداں، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا، کہنے کو تو تیرا فقر تیرے فقر کا باعث، کہنے کو تو تیرا فقر تیرے فقر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تو تیرے سر پہ دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، کہنے کو تو تیرے سر پہ دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔